وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معمول کے مطابق آج بھی ہماری تلاوت ہوئی۔ غالباً آپ حضرات سننے والے اگر ہوش میں ہیں تو آپ خود ہی بتائیں آج کتنے پارے ہوئے ہوں گے؟ الحمدللہ۔ جو ایکٹیو ہیں وہی آخر تک ہوتے بھی ہیں۔ قرآن پاک سننا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ ڈیوٹی نہیں ادا کر رہے ہیں بلکہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ قرآن کا 1/3 حصہ آج گزر چکا ہے، 10 پارے ہو چکے الحمدللہ۔ مولا کریم بقیہ 2/3 بھی آپ کو تجوید کے ساتھ سننے اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے ان صورتوں میں جو بیان فرمائے، ایک سورۃ الانفال ہے۔ انفال جو ہے مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ بدر کے متعلق نازل ہوئی یہ پوری سورہ انفال۔ مال غنیمت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا۔ اس سلسلے میں یہاں پر اس سورہ میں کئی باتیں آئی ہیں۔ بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا لوگوں کو ابھارنے کے لیے یا میدان میں مضبوط رکھنے کے لیے کہ فلاں فلاں کو جس طرح سے کارکردگی ہوگی ویسا انعام دیا جائے گا۔ تو اس میں جتنے جوان تھے وہ میدان میں کود پڑے ہیں۔ جو بوڑھے صحابہ تھے عمر والے، وہ جھنڈوں کو مورچوں کو سنبھالے ہوئے تھے، خیموں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ میدان کی ظاہر سی بات ہے فوج کی حفاظت کے لیے بھی کچھ صحابہ ہوا کرتے، تو انہوں نے مورچے سنبھال لیے۔ جوان لڑنے کے لیے میدان میں کود پڑے، اور ایسی سخت ترین لڑائی ہے کہ بدر کے میدان میں آپ کو پتہ ہے، تاریخ گواہ ہے، یہ 313 تھے اور وہ 1000 سے زیادہ تھے۔ باوجود اس کے اللہ نے روشن فتح عطا فرمائی، اور یہ جوان صحابہ نے 70 کافروں کو مار گرایا تھا اور 70 کو قیدی بنا کر لائے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور نے جو اعلان فرمایا تھا جس کی جیسی کارکردگی ہوگی ویسا انعام ہے، تو جو جوان صحابہ تھے ان میں یہ باتیں چلنے لگی جو بدر کا مال غنیمت ہے وہ غالباً جوان صحابہ کو زیادہ ملے گا۔ تو بوڑھے صحابہ وہ کہتے کہ اگر ہم مورچہ نہ سنبھالتے تو تم میدان میں اترتے کیسے؟ بہت تیز ہمارے حاجی صاحب جو ہے بے شک فرماتے ہیں، کیونکہ بوڑھوں کا اپنا ایک رول ہوتا ہے۔ بڑھاپا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جو جوان بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی اچھا بڑھاپا عطا فرمائے، عبادتوں کے ساتھ اور اللہ کی طرف لوٹ آنے والا بڑھاپا یہ نعمت ہے۔ کیونکہ زندگی میں جوانی میں جو کرنا تھا کر لیا، لیکن آخر عمر میں اللہ نے اس کو ہدایت دی کہ وہ مسجدوں کی طرف آ گیا ہے، پابند ہو گیا ہے، اور یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک کر کے دنیا سے اٹھانا چاہتا ہے۔ اور میرا مولا فرماتا ہے جس کی اسلام میں داڑھی سفید ہو گئی، اللہ فرماتا ہے مجھے اس کو عذاب دینے میں حیا آتی ہے۔ اللہ حیا فرماتا ہے بوڑھے کو عذاب دینے میں، اور بڑھاپے میں بھی جس کی ایک بھی نہیں نکلی اس کا کیا ہے؟ بہرحال
تو بوڑھے صحابہ یہ کہنے لگے ہم مورچہ سنبھالے تھے، ہمارا مال غنیمت تو ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ تو یہ بات چل رہی تھی کس نے زیادہ کارکردگی کی ہے میدان بدر میں، یہ جوان صحابہ کا یا پھر بوڑھے صحابہ کا، کس کا کارنامہ زیادہ بڑا ہے۔ تب یہ سورہ انفال میں آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے کیا ہی بہترین انداز میں فرمایا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ رب فرماتا ہے محبوب آپ ان سے فرمائیں، اے صحابہ رسول کے غلاموں، جنگ میں جب تم تیر چلا رہے تھے تم میں سے کسی نے تیر نہیں مارا، اللہ نے تیر چلایا ہے، اور تم میں سے کسی نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ یعنی صحابہ کا کام تھا لیکن ان کے کاموں کو اللہ نے اپنا کام فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کیا ہوا کام وہ اللہ کا کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت جمع فرمایا اور قیدی بھی آئے بدر کے۔ اب سنیے، اسلام میں یہ ایک پہلی چیز ہے پوری دنیا کو پیش کی جانے والی۔ ہزاروں جنگیں آج بھی ہوتی ہیں، ہو بھی رہی ہیں اور ہو چکی ہیں، جنگوں کی ایک تاریخ نکال کر کے دیکھو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاد ہیں ان کو ایک طرف رکھو۔ بدر کے بعد کون سے قیدی آئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ایسے قیدی جنہوں نے مکہ میں صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھا تھا، بہت تکلیفیں دیے تھے، وہ سب گرفتار ہوئے تھے۔ 70 تو مارے گئے تھے جس میں ابو جہل بھی مر گیا تھا، حضرت بلال حبشی کا جو آقا تھا وہ بھی مرا تھا، بڑے بڑے کافر مرے تھے، لیکن جو قید ہو کر کے آئے تھے وہ بھی چھوٹے نہیں تھے، اس میں بھی اچھے خاصے جو بھڑکانے والے لوگ تھے وہ سب گرفتار ہوئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام کو بدلہ بھی لینا تھا، اتنے سالوں ہمیں تکلیف دیا، تڑپایا، آج ہاتھ میں آ گئے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کریں۔ ابھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان میں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کاٹ کے مار ڈالیں، یہ جتنے ہیں مار ڈالیں ان کو۔ صحابہ کے الگ الگ مشورے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اگر فدیہ لے کر کے کچھ مال ان سے لے کر کے ان کو آزاد کر دیں، ہو سکتا ہے بعد میں یہ اس سے متاثر ہو کر اسلام میں آ جائیں۔ حضور نے حضرت ابوبکر کے مشورے کو پسند فرمایا۔ پھر اعلان ہوا ان قیدیوں کے ساتھ کہ تم میں سے جس کے پاس بھی مال ہے وہ اتنا اتنا فدیہ دے اور آزاد ہو جائے۔ تو جو سیٹ لوگ تھے پیسے دے رہے تھے، آزاد ہو رہے تھے، لیکن جس کے پاس مال نہیں تھا اس کے لیے ایک دوسرا آپشن تھا حضور کی طرف سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلی چیز دنیا میں قائم فرمائی، قیدیوں سے جس کے پاس مال نہیں تھا اس کو آپشن، سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ تم اگر کوئی ہنر جانتے ہو، کوئی فن جانتے ہو تو میرے 10 صحابہ کو سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ یعنی اگر ان کے پاس کوئی فن ہے، کوئی کاریگری جانتا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا علم جانتا ہے، حضور نے آپشن دیا تھا میرے مدینے کے صحابہ میں سے 10 صحابہ کو تم وہ ہنر سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ قیدیوں سے بھی کام لینا اور علم لینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریولیشن ہے، اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، انصاف کے ترازو پر سب کو برابر رکھا گیا۔ اتفاق ایسا کہ ان قیدیوں میں خود رسول اللہ کے چچا عباس بھی گرفتار ہو کر آئے تھے، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، گرفتار ہو کر کے آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ جب میدان میں آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن مکہ میں جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو اپنی بیوی ام الفضل کو کچھ پیسے دے کر کے کہا تھا سونے کے سکے فلاں مٹکے میں یا کسی جگہ اس کو اندر بند کر کے رکھ دو، کسی کو خبر نہ ہو۔
جنگ میں آنے سے پہلے، بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی کو دے کر آئے تھے اور وہ چھپا دیے گئے پیسے تہہ خانے میں۔ اب ان کے پاس یہاں میدان میں گرفتار ہونے کے بعد کچھ نہیں تھا۔ جب ان کی باری آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا جیسے سارے قیدی دے رہے ہیں آپ بھی دیں، کیونکہ دشمنوں کے ساتھ آئے تھے آپ فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائیے، یا پھر دوسرا آپشن ہے۔ تو انہوں نے کہا نہ میرے پاس کوئی فدیہ ہے، پیسہ ہے، نہ ہی کوئی دوسری چیز ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کو جو دے کر کے آئے تھے وہ منگوا لو۔ یہ ہے میرے آقا کا علم غیب، لوگوں کو ابھی پیٹھ پیچھے اور دیوار پیچھے کی لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمہارے گھروں میں کیا کیا چیزیں تم چھپا کر رکھے ہو وہ تک جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں موجود ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن میں آیا ہے، وہ خود کہتے ہیں میں تمہیں وہ سب چیزیں بتا دوں گا جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اتنا جانتے ہیں تو کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے احوال نہیں جانتے؟ یقیناً جانتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ فرمایا، حضرت عباس کیا کہتے؟ جواب کچھ بھی نہیں تھا، فوراً کہنے لگے میں ایمان لاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر ان کو آزاد کر دیا گیا، اور جو کچھ قیدی بچے تھے جن کے پاس دونوں بھی چیزیں نہیں تھیں ان کو مدینہ لایا گیا، اور قید خانہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ کاش ہم کو وہاں قید کر دیا جائے زندگی بھر، مسجد نبوی میں قید کر دیا گیا۔ اب ہماری تمنا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں قید ہو جائیں، وہ تو زمانہ رسول اللہ کا تھا۔ حضور ہر نماز کے لیے مصلی پر آیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے۔ وہ کیسی جیل ہے، بلکہ وہ حقیقی جنت ہے۔ جب ان قیدیوں کو لے جا کر کے وہاں رکھا گیا، مسجد نبوی کے ایک کنارے باندھ دیا گیا تھا۔ میرے عزیزوں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا آج اسلام کے اوپر جو انگلیاں اٹھاتی ہے کہ یہ کاٹتے ہیں مارتے ہیں، ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، جنگوں کے قیدیوں کے ساتھ یہ ظالم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے گوانتانامو بے جیل دنیا کی سب سے بدنام، ابو غریب جیل، یہ امریکہ کی وہ جیلوں کا ذکر میں کر رہا ہوں جن میں انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کی گئی ہیں قیدیوں کے ساتھ۔ عراق کے جو فوجی گرفتار ہو کر آئے مسلمان، ان کو پیشاب پلایا گیا ہے۔ بہت سخت ترین، جانوروں کے ساتھ بھی یہ سب نہیں کیا جاتا۔ بہت گندی حرکتیں ان قیدیوں کے ساتھ کی گئی جو مسلمان قید ہو کر کے آئے۔ انسانیت سوز، اخلاق سوز حرکتیں، یہ سب چیزیں ہسٹری میں آج بھی موجود ہے، اور جس کے سامنے بھی یہ ذکر کرو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ یہ کس کی حرکتیں ہیں؟ سپر پاور کی، جو دنیا کو اخلاق تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، دنیا کے درمیان اپنے کیریکٹر پھیلانے کی بات کرتے ہیں، اور اسلام پر وہ بلیم کرتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ حق اتنا احترام دیا گیا ہے کہ جنگوں سے جو قید ہو کر کے بھی آئے گا اس کو فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے، اس کے بنیادی حقوق، اس کے کھانے پینے اور اس کی ساری چیزوں کے حقوق رکھے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی قیدی آ گیا تو اسے بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا۔ پہلے کے دور میں یہ بھی تھا کہ جو جنگوں میں قید ہو کر کے آتے تھے ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا، ان کے ٹکڑے کیے جاتے تھے۔ اور حیرت کی بات ہے، اسلام کے جہاد 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 کا پروپیگنڈا اتنا پھیلا دیا دنیا میں ان ظالموں نے، اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی ڈرنے لگ گئے، علماء بھی جو ہے بات کرنے سے خوف کھانے لگ گئے۔ ارے لفظ جہاد بولیں تو کل کہیں ہمیں گرفتار کر کے نہ لے چلے جائیں،
کیونکہ یہ دجالی میڈیا نے ایسا پروپیگنڈا پھیلایا ہے جیسے دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے قتل کیا. آپ کو میں تاریخ بتاؤں, تاریخ آپ کو پتہ ہے, ورلڈ وار فرسٹ اینڈ ورلڈ وار سیکنڈ, اس میں کتنے قتل ہوئے تھے؟ سرچ کر کے آپ خود محسوس کر لیں گے, پتہ چلے گا آپ کو. فرسٹ ورلڈ وار, عالمی جنگ جو ہوئی, جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم, پوری دنیا اس میں ملوث رہی. اس میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں. کروڑ کی بات کر رہا ہوں, لاکھ نہیں. 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں, زخمی ہوئے, مارے گئے. اور دوسری جنگ عظیم میں تو 5 کروڑ سے اوپر لوگ. انسانوں کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ کروڑ ایسے ہم یہاں پر تاریخ میں بتایا جا رہا ہے جیسے کوئی گاجر مولی ہیں. ایک انسان کی بھی وقعت ہے اسلام میں, ایک انسان کی بھی قیمت ہے. 3 کروڑ مارے گئے, 5 کروڑ مارے گئے, لیکن تم میں سے کسی کو آج ہمت نہیں ہے یہ عالمی جنگ کے متعلق کہا جائے کہ یہ سب ورلڈ وار جو ہے دنیا کو فساد میں مبتلا کرنے کی سازشیں تھی اور پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تھے. لیکن حیرت اس بات پر ہونا چاہیے ان ظالموں کو, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی میں, جو مدنی زندگی ہے, کیونکہ مکی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی, حضور نے ہجرت فرمایا مدینہ, اس کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک ٹوٹل آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی میں 17 جنگوں میں میرے آقا نے شرکت فرمائی. کتنے؟ مسلمانوں کو یہ بات یاد رہے, 17 غزوات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی. لیکن آپ کو پتہ ہے پورا ان 17 جنگوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے؟ ٹوٹل ملا کر کے 260 کے قریب. ان 17 جنگوں میں 260 لوگ جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے. اب آپ بتائیں کہاں 260, کہاں 250 لوگ, اور کہاں 5 کروڑ, کہاں 3 کروڑ. ابھی کرنٹ احوال میں ابھی آپ جا کر کے دیکھیں, عراق امریکہ کی جنگ میں عراق میں نئے نئے قبرستان بن گئے ہیں. قبریں گن نہیں سکو گے آج. جو ڈیٹا گورنمنٹ دیتی ہے وہ ایک محدود طریقے کا ہے, باقی وہاں کے جو حالات ہیں اللہ کی پناہ. سیریا میں کس نے جنگ چھیڑ رکھا ہے آج تک؟ یمن کو کون مار رہا ہے؟ افغان میں 20 سال نیٹو فوجوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ ان کے پاس کوئی تعداد ہے؟ کتنے لوگ مارے گئے؟ افغان کی سرحد پر جا کر دیکھیں, عراق ہو, یمن ہو, سیریا ہو, لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے, لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے ہیں. چلو ٹھیک ہے, ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل ہوا تو نہیں بولنا چاہیے. فی الحال رشیا جو یوکرین پر اٹیک کر رہا ہے, کوئی ان کے پاس تعداد ہے یوکرین میں کتنے لوگ مارے گئے؟ قتل ہے, چاہے کوئی بھی کرے. یہ جتنی دجالی میڈیا ہے ان کے منہ میں اب مینڈک بیٹھ گئے ہیں. کوئی نہیں کہنے کی ہمت کرتا ہے کہ رشیا آتنکوادی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زبردستی کی جنگ کر رہا ہے. ٹیررسٹ کا لفظ استعمال ہی نہیں کریں گے. لاکھوں قتل کیے ان لوگوں نے دنیا میں, لاکھوں قتل کیے. میں پوری چیز لے کر کے آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں, لیکن اس کے برعکس اسلامی تاریخ میں اگر 250 کی تعداد میں قتل مل جائے تو سچ کہا شاعر نے, سچ کہا. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. بات صرف اتنی ہے کہ آج دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے, دنیا صرف دولت کی پجاری ہے. جس کے پاس آج بہت زیادہ دولت ہے یا جو بہت زیادہ سپر پاور ہے, اس کے سارے عیب یہ دنیا چھپا دیتی ہے. اور جو غریب قوم ہے
اس کا ایک جرم بھی پوری دنیا کو دکھا دکھا کر کے اس کو سب سے بڑا چور ثابت کرتے ہیں۔ یہ دگلی پالیسی دنیا میں آج موجود ہے، لہذا آپ کو نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا دین سچا ہے، تمہارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے اس روئے زمین پر جو مظاہرہ فرمایا، یقیناً وہ رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرمایا ہے، وہ یقیناً رحمت رہے۔ تو یہ بدر کے حالات کے بعد کی چیزیں سورۃ الانفال میں بیان کی گئی ہیں، اور 70 قیدی وہاں پر مارے گئے۔ میں کہتا ہوں اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینے سے نکل کر کے یہ لوگ گئے اور اٹیک کیا مکہ والوں پر، اور بیچارے 70 لوگوں کو مارا اور 70 لوگوں کو پکڑ کر کے لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ، یہ ظلم کی ہے۔ ان الوؤں کو یہ بات بولنے میں شرم بھی نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کو مارے اور پکڑ کے لائے۔ بیوقوف 313 کو لے کر گئے تھے، اور آئے کتنے تھے؟ 1000 سے زیادہ۔ ابھی میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، سوال ہے آپ سے۔ ممبئی میں آپ لوگ رہتے ہیں اور دلی یہاں سے کافی دور ہے، اگر دونوں میں ٹھن گئی، ممبئی والوں میں دلی والوں میں، اللہ کبھی نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، دونوں میں کچھ اختلاف ہو گئے اور جنگ کی نوبت آ گئی، جنگ کی نوبت آ گئی۔ ممبئی سے قریب کلیان ہے، پنویل ہے، یا سمجھ لیں اور تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں، کلیان کے پاس یا پنویل کے پاس یہ جنگ ہو گئی، کس کی؟ دلی والوں کی اور ممبئی والوں کی۔ مجھے بتاؤ کیا کہا جائے گا، کہ ممبئی والے لڑنے کے لیے گئے تھے کہ دلی والے لڑنے کے لیے آئے تھے؟ ظاہر سی بات ہے وہ آئے تھے، ہم گئے نہیں تھے یہاں سے۔ اسی طرح سے اگر دلی کے قریب دوسرے وہاں سے سٹے ہوئے شہر ہیں، نوئیڈا ہے، غازی آباد، وہاں اگر جنگ ہوئی ہوتی تو یہ بلیم کیا جاتا ممبئی والے وہاں گئے تھے مارنے کے لیے۔ یہی حال ہے، بدر کا لوکیشن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں ہے تو سب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بدر مدینے سے قریب ہے، مکہ سے دور ہے، مکہ سے تقریباً 300 کلومیٹر اور مدینے سے تقریباً 100-150 کے آس پاس۔ تو اب مجھے بتاؤ مکہ والے گئے تھے کہ مدینے والے گئے تھے؟ مکہ والے آئے تھے لڑنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفنس کے لیے نکلے۔ اسی طرح جنگ احد کہاں ہوئی پتہ ہے؟ مدینے سے 5 کلومیٹر باہر، مدینے سے 5 کلومیٹر باہر احد پہاڑ کے دامن میں۔ کون آئے تھے؟ مکہ والے آئے تھے۔ جنگ خندق کہاں ہوئی پتہ ہے؟ مدینہ پاک سے تقریباً 4 کلومیٹر باہر، مدینے سے 4 کلومیٹر باہر خندق کھودنی پڑی مدینے کو بچانے کے لیے۔ کون آئے تھے لڑنے کے لیے؟ مکہ والے آئے تھے۔ اب مجھے بتاؤ جو بار بار مدینے پر اٹیک کرتے ہوں، ہر بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مکہ چھوڑنے کے بعد بھی مدینے میں آ کر کے فساد مچاتے ہوں، تو کیا ایسوں کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے؟ اپنے دیش کی رکشا ہر فوجی کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر میرے ملک کے سرحدوں پر کھڑے ہوئے سپاہی ہیں، ان کو کچھ خصوصی اختیارات ملے ہوئے ہیں، کوئی اگر بارڈر کراس کر کے آ رہا ہے کسی دوسری کنٹری سے، تو یہ فوجی انتظار نہیں کرتا کہ میرا سینئر آرڈر دے گا اب میں اس کو کروں گا۔ اس کو اتنا پاور ہوتا ہے، وہیں جگہ پر اس کو شوٹ کر دیتا ہے۔ بارڈر پر باضابطہ بارڈر سے 1 کلومیٹر آگے پیچھے یہ لکھا بھی جاتا ہے وارننگ کہ اس سے آگے نہ جائیں ورنہ اسپاٹ پر شوٹ کیا جائے گا۔ وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھٹک کے آئے تھے کیا کیے تھے، فوجی کو اختیار ہوتا۔ کیوں فوجی مار دے رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کو یہ فکر ہے میرے دیش کی حفاظت ہونی چاہیے،
میرے ملک کی حفاظت ہونی چاہیے. اور وہ صحابہ اگر اپنے مدینے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے تو ان ظالموں نے ایسی وہ بنا کر کے پیش کی، امیج بنا کر پیش کی دنیا میں کہ وہ صرف لڑنے والی قوم تھی، لڑتے رہتے تھے. انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تلواریں اٹھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ایسی فرمائی کہ وہ مدینہ بچاتے بچاتے اتنا پھیل گئے کہ جتنے دشمن تھے انہیں بھی مجبوراً مدینہ طیبہ کی حکومت کے انڈر میں آنا پڑا. پھر جب مکہ فتح ہوا تو پھر لوگ جوق در جوق اسلام میں آنے لگے اور پھر اسلام کی کوئی سرحد نہ رہی. دنیا میں یہ پھیلتا ہی چلا گیا، پھیلتا ہی چلا گیا. آج بھی قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں یہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَاتِلُوهُمْ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں. اور آج ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے سورہ انفال کی آخری آیتوں میں سے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور کوئی قوم اگر امان چاہتی ہے تو تم بھی امان میں آ جاؤ. کوئی پیس چاہتی ہے، امن چاہتی ہے تو آپ بھی امن میں آ جاؤ. حضور کو حکم ہوا ہے فَاجْنَحْ لَهَا، آپ امن کے لیے جھک جائیں، پیس کے لیے آپ تیار ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں. یہ اسلام ہے. یہ اسلام کے بہت سارے وہ پیغامات ہیں جس کو لوگ آج کھل کر کے بتا بھی نہیں رہے. جہاد میں جانے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بھی یہ تلقین کرتے کہ جس میدان میں، جس وادی میں تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو وہاں کی کسی عورت کو نہ چھونا، بوڑھوں کے ساتھ لڑائی نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا، وہاں کی عبادت گاہوں کو نہ توڑنا، وہاں کے درختوں کو نہ اکھاڑنا. یہ سب پیغامات صحابہ کو دیے جاتے تھے، مجاہدین کو دیے جاتے تھے. یہ ہے اصل جہاد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا ہے. اور ان ظالم کتوں کو دیکھو، آج عراق میں جاؤ ایسے ایسے بم گرائے ہیں کہ وہاں پر سبزہ بھی نہیں اگ سکتا. ایسے ایسے بم گرائے ہیں کہ گھاس بھی نہیں نکلتی اب اس زمین پر. اور دنیا کو امن کا پیغام اور پیس کا پیغام دینے والے مجھے یہ بتا سکتے ہیں ناگاساکی اور ہیروشیما کو کس نے تباہ کیا؟ کون ہے جو ایٹمی ہتھیار کا سب سے پہلے دنیا میں استعمال کیا؟ نیوکلیائی پاور کو سب سے پہلے دنیا میں زمین پر استعمال کرنے والی طاقتیں کون ہیں؟ عرب نے استعمال کیا، مکہ والوں نے استعمال کیا، مدینے والوں نے استعمال کیا. یہ میڈیا والوں کے منہ میں یقیناً مینڈک ہے، یہ نہیں بولیں گے. ناگاساکی اور ہیروشیما کو تباہ کرنے والی طاقت وہ آج ان کی سپر پاور دادا ہے، اور اسے کوئی نہیں کہتا کہ امریکہ نے کس طرح کے ہتھیار استعمال کیے تھے اس وقت. ویتنام کی جنگ، یہ سب تاریخ ہے میرے عزیزو. بات صرف اتنی ہے کہ میڈیا ان کے پاس ہے، اخبار ان کے پاس ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ساری چیزیں، اور یہ جھوٹ کو سچ لکھتے رہیں اور سچ کو جھوٹ لکھتے رہیں. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آنکھ بند کر کے جو کچھ دکھایا جائے اس کو منعن تسلیم نہ کرو، بلکہ قرآن کہتا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے اس کی تحقیق کرو. فتبینوا، ورنہ کہیں تم جہالت میں شرمندگی اٹھانا نہ پڑے. تمہیں ہمیشہ یہ بات یاد رہنی چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے میڈیا والوں کا کہ کسی چیز کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے، سچ لگنے لگ جائے. جیسے کہ پرانے زمانے میں کہا گیا ایک آدمی بکرا خریدا، 4 ٹھگی جو ہے پلان کے اعتبار سے راستے میں کھڑے ہو گئے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا بکرا حاصل کرنا ہے. سب جو ہے فاصلے پر کھڑے ہو گئے. پہلا ملا بکرا جو خرید کے لے جا رہا تھا، بیچارہ بھولا آدمی تھا. اس کو دیکھتے ہی یہ ٹھگی نے کہا میاں کتا کتنے کا لیے؟ وہ غصے میں کہنے لگا کتا دکھ رہا ہے، میں نے بکرا خریدا ہے، بکرا ہے یہ. کہا ارے میاں کتا ہے.
تو بحث ہوئی تھوڑی سی، بہت تکرار ہوئی، بہرحال وہ ٹھگی تو چلا گیا، اب یہ جو ہے لے کر کے نکلا، کندھے پر لے کر کے بکرے کو چلنے لگا۔ آگے پلان کے مطابق دوسرا کھڑا تھا، اس نے کہا میاں کتا تو بہت اچھا ہے آپ کا۔ اس نے کہا یہ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ پھر اس سے تھوڑی بہت بحث کیا، لڑا کہ تم کو کیا ہو گیا کہ میرے بکرے کو کتا کہہ رہے ہو، میں بکرا لے کر کے آیا ہوں۔ وہ ٹھگی ہنسنے لگا، تم کو لگ رہا ہوگا لیکن ہے وہ کتا، یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا۔ دو جب ہو گئے تو دل میں شک آنے لگ گیا، میں نے کتا تو نہیں خریدا، اس کو پکڑ پکڑ کے تو دیکھا، جگہ جگہ سے سب بکرا ہی دکھا۔ خیر دل کو اپنے منا لیا، چلا۔ تیسرا ٹھگی کھڑا تھا، اس نے کہا میاں بہت خوبصورت کتا لے جا رہے ہو، گھر کے لیے لیے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے؟ بالکل نارمل انداز میں۔ اب اس کو تھوڑا اور زیادہ شک ہو گیا، پہلا بولا تھا، دوسرا بولا تھا، اب تیسرا بھی بول رہا ہے، میری آنکھوں کا قصور تو نہیں ہے کہ کتا ہی ہے یہ؟ کندھے سے اتار دیا، بحث نہیں کیا۔ گھر قریب تھا، گھر کے پاس ہی وہ چوتھا ٹھگی بھی کھڑا تھا، وہ آخری تھا۔ اس نے کہا کہ میاں کتنے کا کتا لائے آپ نے؟ یہ کتا تو میں بھی ڈھونڈ رہا تھا، اس طرح کا کتا ملتا نہیں ہے۔ وہ بیچارہ چھوڑ کے بھاگ گیا، کہا لے لو بھائی یہ کتا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بکرا لانے گیا تھا، کتا آ گیا تھا، بکرا ہی، لیکن بیچارہ وہ کتا وہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ وہ چاروں ٹھگیوں نے اپنے اپنے پلان کے مطابق اس کا بکرا حاصل کر ہی لیا، وہ خالی ہاتھ گیا۔ میں آپ کو کہتا ہوں دنیا ہزار بھونکے، کبھی تم اپنا بکرا چھوڑنا مت، تمہارے پاس جو بکرا ہے وہ چھوڑنا مت۔ دنیا کو بھونکتی ہے، بھونکنے دو۔ جہاد ہاں ہے میرے پاس جہاد، نماز ہاں ہے نماز سب سے بہترین عبادت، داڑھی ہاں سب سے بہترین چیز ہے مرد کے لیے۔ ان کے بھونکنے سے تم اٹھا کر کے کیوں نالیوں میں پھینکتے ہو؟ ان سے کہو نہیں۔ کچھ لوگ یہ تمہیں بار بار ٹونٹ ماریں گے کہ یہ کیا ہے داڑھیوں کا، پرانا زمانے کا طریقہ ہے۔ کہو تم اپنی چوٹیاں سنبھالو، ہم اپنی داڑھیوں میں خوش ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس طرح سے کچھ چیزوں کو ٹارگٹ کر 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 کے تم سے دور کیا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کی جو خبریں دینے کے لیے بٹھائے گئے ہیں، یہ سب وہی ٹھگی ہیں جو بکرے لینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میڈیا میں جتنے چینل میں بیٹھے ہیں سب ٹھگی ہیں، تمہارے بکرے لے لیں گے۔ اسی لیے ان کے کتا کہنے سے تمہارا بکرا کبھی کتا نہیں بنے گا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم نافع اور عقل کامل عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ۔ سورہ توبہ قرآن کی ایک ایسی سورت ہے، 114 سورتوں میں ایک ہی سورہ ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی حکمت اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قرآن میں اسی طرح سے آئی ہے، جب حضور نے لکھوایا اس کو تو بسم اللہ کے ساتھ نہیں لکھوایا، پہلے جواب تو یہی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ سورہ جو شروع ہو رہی ہے آیات غضب ہے، اس میں اللہ کے غضب کا اظہار ہے کفار و مشرکین پر۔ اور بسم اللہ چونکہ آیت رحمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت کا ذکر ہے بسم اللہ میں، تو آیت رحمت ہے بسم اللہ، اور آیت غضب دونوں کو ملانا مناسب نہیں، اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ سورہ توبہ کا جو میٹر ہے وہ خاص طور پر ایک آیت ان کو بہت چبھتی ہے، اس کا بھی میں خلاصہ بیان کر دوں۔ اس میں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، بے شک مشرک نجس ہیں۔ کیا ہے؟ نجس ہے۔ یہ چیز بہت کھلتی ہے ان کو،
یہ کہا گیا ہے کہ ہم کو نجس کہا گیا ہے، ناپاک کہا گیا ہے۔ نجس ہوتا کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں حکم یہ ہے کہ ان کو مسجد حرم کے قریب اب آنے مت دینا۔ اس سال کے بعد پابندی ہو گئی، مشرکین نہ آئیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس سرزمین۔ آج تک اس پر عمل ہے کہ حرمین طیبین مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی غیر مسلم کو الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ ابھی کچھ یہودی سعودی داخل ہو رہے ہیں، ان کی کرپا، ان کی مہربانی، بھائی بھائی کو داخل کر لے رہا ہے، الگ بات ہے، لیکن ویسے اسلامی قانون یہی رہا برسوں سے۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ مشرکین کو نجس کیوں کہا گیا؟ میرے عزیزو، نجس کا مطلب یہ ہے، نجس جس کو کہا گیا ہے، ایک نجس وہ ہے جو کتا ہے، ایک نجس خنزیر ہے، کہ اس کو چھونا بھی جو ہے نجاست ہے، اور ایک پیشاب پخانا یہ بھی نجاست ہے، یہ بھی نجس ہے۔ لیکن ان کے لیے جو کہا گیا وہ عقیدہ نجس، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والی یہ جو فکر ہے، یہی سب سے بڑی نجاست ہے، یہ گندگی ہے، یہ نجاست ہے۔ اور یہ صرف اور صرف میرے دین میں نہیں، الزامی جواب ہمارے پاس بھی ہے۔ اگر کوئی اسی بات کو لے کر کے کہتا ہے کہ مسلمانوں میں بار بار یہ چیز کھیلائی جاتی ہے کہ مشرکین نجس ہیں، مشرکین نجس ہیں، تو پہلی بات تو ہم آپ سے کہیں گے تو نجس کیوں رہتے ہو؟ کلمہ پڑھ لو نا، نجس رہو ہی مت۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ الزامی جواب میں ہمارے پاس آپ کی بھی کتابیں موجود ہیں، منوسمرتی اٹھاؤ، اور بھی کئی کتابیں ہیں، اس میں صاف طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ان کے دھرم کو جو نہیں مانتا وہ سب سے بڑا پاپی ہے، سب سے زیادہ غلیظ ہے، اس کے گھر اپنے گھر کے قریب نہ بناؤ۔ ہم تو صرف حرم کی بات کر رہے ہیں، تم تو گھر کے قریب بھی بنانے کو منع کرتے۔ مقدس کتابوں میں موجود ہے یہ میٹر، سب کے ہاں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، مسجد حرم کے قریب نہ آنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہر ایک کی عبادت گاہ مقدس ہوتی ہے، ہر ایک کی عبادت گاہ مقدس ہے۔ ہمارے لیے ہماری عبادت گاہ مقدس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پاک فرمایا ہے، پاک فرمایا ہے۔ ایک صاحب ہے، ٹرین میں ملاقات کر کے وہ اس پر مجھ سے بہت بات کر رہے تھے کہ پھر کیوں ہم مکہ نہیں جا سکتے، مکہ جانے کو کیوں پابندی آپ کے اس میں لگائے؟ میں نے کہا نہیں صاحب، آپ کو غلط فہمی ہے، مکہ جانے کے لیے پابندی کسی نے نہیں لگائی۔ آپ کو امریکہ جانے کی پابندی ہے؟ یو کے جانے کے لیے پابندی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر آپ کی خواہش ہو رہی ہے یو کے جانا ہے، امریکہ جانا ہے، تو کیا ہے؟ کہا ویزا نکالنا ہے۔ کہا کون دیتا ہے ویزا؟ وہی کمپنی، وہی ملک کی، وہی کنٹری کے اتھارٹی جو ہیں وہ ویزا دیتے ہیں آپ کو۔ کہا ویزا مل جائے تو جائیں گے آپ، امریکہ کا ویزا ملے، یو کے کا ویزا ملے تو آپ جا سکتے ہیں۔ سیم پروسیس ہے، آپ کو مکہ اور مدینہ آنا ہے تو ویزا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سیم پروسیس ہے۔ ہر ایک کنٹری اپنی اپنی کچھ نہ کچھ تحفظات رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں آپ کو یہ کہا گیا ہے آپ بھی کلمہ طیبہ پڑھ لو، پاک ہو جاؤ اور آ جاؤ، پاک ہو جاؤ اور آ جاؤ۔ پابندی صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کرائٹیریا کے اندر جو ہوگا وہ آئے گا، وہ پڑھے گا، اور ہر دین میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں ہمارے دین پر استقامت عطا فرمائے، قرآن عظیم کی آیات بینات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔